بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں میاں عباس کسٹ ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لیگل ہینڈ۔ آج میں آپ لوگوں کو بہت ہی اہم بات بتانے جا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ ایٹنگ ان پبلک ڈیورنگ دا منتھ آف رمضان کین بی پنشیبل امپریزمنٹ، کہ اگر کوئی شخص ماہ رمضان کے روزہ نہ رکھے اور کھلے عام کھاتا پیتا ہے تو اس کے لیے کیا سزا ہے۔ تو اس سے پہلے یہ ہے کہ قانون الہی کی بات کرتا ہوں، وہ یہ کہ سورۃ بقرہ آیت نمبر 28، تم کیسے اللہ کا کفر کرتے ہو، تم مرے ہوئے تھے، اللہ نے تم کو زندہ کیا، پھر وہ تم کو موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا اور پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اس آیت میں اس بات کا بیان ہے کہ ہر انسان کے لیے 4 دور لازمی ہیں، یعنی پہلے موت، پھر زندگی، پھر موت، پھر زندگی۔ نمبر 1، پہلی موت، یعنی اس زندگی سے پہلے کا دور موت کا دور ہے، جب روح موجود ہے لیکن اسے کوئی جسم نہیں عطا کیا گیا۔ نمبر 2، پہلی زندگی، جب انسان کا ایک جسم بنایا جاتا اور اس میں روح ڈال دی جاتی، یعنی روح کو جب جسم عطا کیا گیا تو انسان کی پہلی زندگی ہے۔ نمبر 3، دوسری موت، جب انسان کے جسم سے روح نکال لی جاتی ہے تو اسے موت آ جاتی ہے، یعنی جسم اور روح کی علیحدگی کا نام موت ہے۔ نمبر 4، دوسری زندگی، قیامت کے دن جب انسان کے گل سڑ جانے والے جسم کو دوبارہ بنائے جائیں گے اور ان میں روح ڈال دی جائے گی تو انسان کی دوسری زندگی کا آغاز ہوگا، جس کے بعد کوئی موت نہیں۔ گویا اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ اس زمینی قبر میں روح واپس لوٹا کر اس مٹی کے جسم میں ڈال دی جاتی ہے تو وہ کیا ہے کہ تیسری زندگی کا قائل ہے، جو اللہ کے اس قانون کا انکار ہے۔ اس بات یہ ہے کہ اب بات یہ ہے کہ رمضان میں کھلے عام کھانا پینا، اگر کوئی شخص رمضان میں بلا وجہ روزہ چھوڑے اور سب کے سامنے کھاتا پھرے، جیسے ہمارے ہاں رمضان المبارک میں اچھے خاصے ہٹے کٹے جوان گٹکا پان چھالیا کھلے عام چباتے نظر آتے ہیں، بعض سگریٹوں کے دھوئیں اڑاتے، ہمارے ہاں کوئی حاکم اسلام مقرر نہیں، ورنہ حاکم اسلام کے حکم پر ان فاسقین کو قتل کر دیا جاتا۔ اب یہ ہے کہ دی اہتمام رمضان آرڈیننس 1981 کے قانون کے مطابق، قانون کی دفعہ 3 کے تحت، اگر کوئی شخص پبلک مقامات، گاڑی یا سڑک پر کوئی چیز کھاتا ہے، پیتا ہے یا سگریٹ نوشی کرتا ہے تو اسے 3 ماہ قید اور جرمانہ کی سزا ہوگی، چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو۔ تو بات یہ ہے کہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے، ہمیں اس کا تقدس کرنا چاہیے۔ تو غیر مسلم ہمارے جو مسلمان ہیں وہ بھی ماہ رمضان کا تقدس نہیں کرتے، تو میرے خیال میں یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اگر بالفرض کوئی آدمی روزہ نہ رکھ سکے تو اس کو تو یہ چاہیے کہ اگر کسی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکا تو اس کو تو یہی چاہیے کہ کھلے عام جو ہے وہ کھانا پینے سے تھوڑا سا پرہیز رکھنا چاہیے، کیونکہ دوسرے جو ہمارے مسلمان ہیں وہ روزے کی حالت میں ہوتے ہیں،
تو جب روزے کی حالت میں ہو تو دوسروں کو چاہیے کہ روزے داروں کا خیال رکھنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ جان بوجھ کر روزے کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ بیماری کی حالت میں ہو، کسی اور معاملے میں ہو تو وہ تو پھر ہو سکتا ہے کہ روزہ نہ رکھ سکے، لیکن کیا ہے کہ تھوڑی سی بھی معاملہ ہوا، تھکاوٹ ہو گئی، سفر کی، اب میں کل روزہ نہیں رکھ سکتا، روزہ رکھنا ضروری ہے۔ نماز تراویح کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ تو میں انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔